کی تھیں، وہ برائیاں اور ان برے اعمال کی بنا پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں پہ سیاہی پیدا ہو گئی، ان کے چہرے ذرا سیاہ ہو گئے، لیکن جب اللہ کی رحمت، اللہ کی اس نعمت اور ان نہروں سے انہوں نے غسل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بھی سفید اور روشن فرما دیا۔ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے ان کے چہرے برے اعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے، لیکن برے اعمال کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ وہ توبہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی آج انہیں اللہ کی اس رحمت کی نہر سے غسل کروا دیا گیا ہے، اور اس غسل کی بنا پہ اللہ نے چونکہ دنیا کے اندر انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تھی، اسی توبہ کی برکت یہ ہے کہ آج ان کے وہ گناہ سیاہی والے سارے اللہ نے معاف فرما دیے ہیں اور ان کے چہرے بھی روشن فرما دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ یہ کیا، جن کے چہرے پہلے سیاہ تھے لیکن اللہ کی رحمت میں جب انہوں نے غوطہ لگایا تو اللہ کی رحمت سے اور دنیا میں توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جنت میں کچھ عالی شان محلات دیکھے، بڑے خوبصورت، بڑے عالی شان جنت کے اندر محلات دیکھے۔ آپ سرکار نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے محلات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر باغات خوبصورت تیار کیے گئے ہیں جو دنیا میں ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے نماز کی صدا کے لیے اذانیں دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے عالی شان محل، یہ جنت کے عالی شان باغات آپ کی امت میں سے ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی خاطر پیارے آقا علیہ السلام اذانیں دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے مؤذنین ہیں، یہ ان مؤذنوں کے لیے اللہ نے یہ جنت کے اندر عالی شان محلات تیار کیے ہیں جو دنیا میں تیری رضا کے لیے مسجدوں میں نماز کے لیے اذانیں دیا کرتے تھے۔ تو اذان دینا یہ بھی بڑی فضیلت ہے، انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک شیطان جو ہے رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جہاں اذانیں دی جاتی ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک مشاہدہ یہ کیا کہ کچھ لوگ عرش کے نور میں چھپے ہوئے تھے، عرش کے نور کے اندر کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ فرشتے ہیں یا یہ کوئی نبی ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عرش کے نور میں چھپے ہوئے ہیں یہ نہ فرشتے ہیں نہ یہ نبی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تر رکھتے تھے، جن کی زبان سے دنیا میں اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح تحلیل کیا کرتے تھے، اللہ کی اپنی زبان سے ذکر و اذکار میں مصروف رکھتے تھے اپنی زبان کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج عرش کے نور سائے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ دنیا میں
اپنی زبان سے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے اور جن کا مساجد میں دل لگا رہتا تھا، جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں آج اللہ تعالیٰ نے عرش کے نور کے سائے تلے انہیں مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے ایک مشاہدہ یہ بھی کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کو لوہے کی تیز کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیان، اپنے وعظ کے ذریعے لوگوں کے درمیان فتنے اور نفرتیں پھیلانے والے تھے، جو غلط بیانی کے ذریعے، نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیان، اپنی تقریر، اپنی وعظ اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں میں دراڑیں پیدا کرتے تھے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کیا کرتے تھے، لوگوں میں رنجشیں پیدا کیا کرتے تھے، اور اپنی زبان، قول اور اقرار سے پھر جایا کرتے تھے، اپنی زبان، قول اور اقرار سے بعد میں مکر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹوں کو آج کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور قوم کا مشاہدہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لکڑیوں کا گٹھا جمع کر رہا تھا۔ جب لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کی ایک پنڈ جمع ہو گئی، پھر اس گٹھے کو وہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھاری اتنا تھا کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا نہ سکا، اتنا وزنی ہو گیا کہ اسے اٹھانے کی قوت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اور لکڑیاں اس کے اندر جمع کیے جا رہا تھا۔ پہلے جو لکڑیوں کا گٹھا بنایا وہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن اس کے اندر ہرس اتنی، لالچ اتنی ہے کہ وہ اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کیے جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون شخص ہے جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتا ہے، اسے اٹھاتا ہے لیکن اٹھایا نہیں جاتا، اس کے باوجود وہ اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کیے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آدمی ہے کہ دنیا میں جس کے پاس لوگ کوئی چیز بطور امانت رکھتے تھے، بطور کوئی چیز امانت رکھی جاتی تھی، یہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا تھا۔ وہ جو چیزیں اس کے پاس امانت رکھی جاتی تھیں، وہ اپنی ان رکھی ہوئی امانتوں کو، ان کے حقداروں کو واپس نہیں لوٹاتا تھا، لیکن اور حرص اور لالچ اتنی تھی کہ پہلی امانتیں واپس نہیں دیتا تھا، اور خواہش یہ رکھتا تھا کہ میرے پاس اور لوگ اپنی امانتیں جمع کروا جائیں۔ یہ امانت میں خیانت کرنے والا انسان ہے جو اس عالم میں دکھایا گیا۔ تو امانت ایک بڑی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے اس کی حفاظت کرنا امین کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کفار اور مشرکین اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ جایا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو وہ جانتے تھے کہ اس مکہ کی سرزمین میں، اس کائنات کی سرزمین کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی سچا اور ایماندار اور کوئی آدمی اتنا زیادہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کفار اور مشرکین بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ جایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی حضور ان کی حفاظت فرماتے، اور حضور علیہ السلام مکہ کے اندر امین اور صدیق، سچے اور امانت دار کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ آپ کو سب سے بڑے ایماندار اور لوگ آپ کو سب سے بڑے سچے انسان سمجھتے تھے، اور اسی لیے آپ سرکار نے ہجرت کی رات ان امانتوں کی ذمہ داری جو کفار اور مشرکین کی آپ کے پاس موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا، لہٰذا یہ ساری امانتیں صبح کفار اور مشرکین کی لٹا آنا۔ تو یہ امانتیں لٹانے کی ذمہ داری آپ سرکار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات پھر مجھے ایک ایسی قوم کا مشاہدہ ہوا، ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک پتھر دکھایا گیا، جس پتھر سے ایک جانور بیل نکالا گیا۔ جب اس پتھر سے وہ بیل نکلا، اب وہ دوبارہ پھر اسی پتھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ داخل نہیں ہو پا رہا۔ وہ پتھر سے ایک بیل جانور نکلنے کے بعد اس میں دوبارہ پھر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اب وہ داخل نہیں ہو رہا۔ داخل ہونے کی اس کے پاس استطاعت نہیں، وہ داخل ہو ہی نہیں پا رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں جو شہر میں، علاقہ میں، زمین پہ فتنہ پھیلانے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسی گفتگو، ایسی تقریر یا ایسا بیان دنیا میں دیا کرتا تھا جس سے لوگوں کے درمیان فتنے پیدا ہوں، رنجشیں اور نفرتیں پیدا ہوں۔ جب یہ نتیجے اور اپنی گفتگو اور اپنے بیان کا جب نتیجہ دیکھتا کہ میں نے جو بیان دیا ہے اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا، پھر وہ اپنے بیان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بیان کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی زبان سے پہلے اور اپنے بیان سے پہلے لوگوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، بعد میں جب اس بیان کی محاسبہ بیان کا کیا جاتا ہے تو پھر اپنے بیان کو بدلنے کی، ٹال مٹول کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے ہمارے اکثر سیاستدانوں کا حال ہے کہ ہر آنے والا سیاستدان اور ہر آنے والا حکمران حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ارمانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب صاحب اقتدار بنتا ہے، جب حکومت میں آتا ہے، جب حکمرانی مل جاتی ہے تو جتنے بیان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیے جاتا ہے اس سے زیادہ وہ لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے۔ جو بیان دیے ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جو اقتدار میں آنے سے پہلے اکثر سیاستدانوں کا یہی حال ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں جتنے حکمران آتے ہیں وہ حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حکومت کے اندر آئے وہ سارے کے سارے دعوے جو ہیں ان کے درے رہ گئے۔ اگر ان سے کوئی پوچھ لے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں اپنی فلاں چیز بیچ دوں گا اور لوگوں کو سہولتیں دوں گا، میں اپنی فلاں چیز قربان کر دوں گا اور لوگوں کو جو ہے آسان سہولتیں دوں گا، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے سارے دعوے دھرے کے درے رہ گئے۔ اپنے تمام ان بیانوں سے، سارے دعووں سے جو ہے وہ مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے غلط بیان دیتے ہیں، پھر جب ان کے بیان کا محاسبہ ہوتا ہے اور ان کے بیان تقریر کا پوچھ گچھ ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، عدالت میں لایا جاتا ہے، یا تو وہ اپنے بیان سے مکر جائے گا یا اس سے ٹال مٹول کرے گا، دھوکہ دہی
کسی کو بیان کے ذریعے دھوکہ دینا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہیں، یا اس سے مراد علماء نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحش گوئی باتیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں دوست احباب کی محفل میں بیٹھے تو وہاں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرنا، بری باتیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بے حیائی اور گندی گندی باتیں ایک دوسرے کو سنانا۔ میرے حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فحش بری باتیں بے حیائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب کوئی بات کرے، جب کوئی گفتگو کرے، جب دوست احباب کی محفل میں بیٹھا ہو، وہاں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی بات کوئی سنانا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، وہ کوئی نیکی کی بات کرے، وہ کوئی بھلائی کی بات کرے۔ اگر وہ اچھی بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ خاموش رہے، کیونکہ بے حیائی کی باتوں سے خاموش رہنا یہ کئی مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکلے، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف پہنچے آپ کے جملوں سے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ یہاں آپ کا یہ خاموش رہنا بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے ایک ایسی قوم کا بھی مشاہدہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی قوم سے گزرا معراج کی رات کہ جن کے سر بھاری پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی بھاری پتھر سے ان کے سر کو کچلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ان کے سر پھر صحیح سلامت ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے، ان کا سر پھر کچل دیا جاتا ہے، وہ سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، کچھ سر کو تباہ ہونے کے بعد پھر وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل جو ہے عذاب اور یہ مسلسل معاملہ چلتا رہا، یہ مسلسل معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا یا رسول اللہ، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں اور کچلنے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہی عمل جاری رہتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں سر جو ہے نماز سے بھاری ہوتے تھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کو اپنے سر پہ وزن سمجھتے تھے، بھاری سمجھتے تھے، نماز کو بوجھ سمجھتے تھے۔ آج ان کے سروں پہ یہ پتھروں کا بوجھ ڈال کر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دل کا سکون ہے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم دنیا میں ہر وقت ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دلی سکون مل جائے، ذہنی سکون مل جائے، جسمانی سکون مل جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی اور ترقی مل جائے، مجھے جسمانی اور ذہنی اور دلی سکون مل جائے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دلی سکون چاہتے ہیں تو پھر دلی سکون اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے، ذہنی سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے، جسمانی سکون اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، کیونکہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ نماز جہاں اللہ کی عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، وہاں نماز ایک بہترین جسمانی ورزش بھی ہے۔ تو میرے آقا حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، یہ دنیا میں نماز سے دور رہتے تھے، نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، آج ان کے سر یہ کچلے جا رہے ہیں۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز
अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का सतून है। हम इमारत बनाते हैं और उस इमारत की छत डालने से पहले हम उसके नीचे दीवारें करते हैं, उसके नीचे सतून या दीवारें करते हैं और उन दीवारों के सहारे जो छत है वो कायम रहती है। अगर दीवारें निकाल दी जाएं या सतून निकाल दिए जाएं तो वो छत खुद ब खुद नीचे आकर गिर जाती है। मेरे आका ने फरमाया सलात व इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। मन कामहा फ़क़त अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया गोया कि उसने अपने दीन को कायम कर लिया। मन हादमहा फ़क़त हादमद्दीन, और जिसने इस सतून को गिरा दिया या जिसने नमाज को तर्क कर दिया गोया कि उसने अपने दीन को तर्क कर दिया, दीन को छोड़ दिया। और अगली हदीस के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमनों की मिराज है, नमाज मोमनों की मिराज है और नमाज मिराज का तोहफ़ा भी है। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज मिराज का तोहफ़ा है। ये जो इस महीने में मेरे आका अलैहिस्सलाम को मिराज का मोजज़ा अता हुआ, जब हजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात हुई। आज कोई दोस्त अहबाब को दूर दराज से आते हैं या जाते हैं अपने किसी ख़ास अज़ीज़ के पास, किसी ख़ास दोस्त के पास, तो वो तोहफ़ा लेकर जाता है या तोहफ़ा कोई ना कोई लेके आता है। तो मिराज भी, नमाज भी मिराज का तोहफ़ा है। अल्लाह ने आप सरकार को अपनी उम्मत के लिए, हजूर की उम्मत के लिए अल्लाह ने नमाज का तोहफ़ा अता किया है। आज अगर कोई अज़ीज़ अपने किसी ख़ास अज़ीज़ रिश्तेदार को, किसी ख़ास करीबी दोस्त को, किसी ख़ास खुशी के मौके पे कोई कीमती उसे तोहफ़ा दे और वो उसका दोस्त या अज़ीज़ तोहफ़ा लेने से ठुकरा दे, उसके तोहफ़े को पकड़ के बाहर गली में फेंक दे, तो क्या आप अंदाज़ा लगाएंगे कि दोबारा वो ही अज़ीज़ जो तोहफ़ा तोहफ़ा लेकर गया है वो सारी ज़िंदगी उसके घर में दाखिल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी दिल आज़ारी हुई, उसके दिल को उसने ठेस पहुंचाई, उसने उसके इस अजीज़ कीमती तोहफे की कदर ना की, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उससे बोलने से, उससे मिलने जुलने से चला जाएगा। तो नमाज भी एक अजीम तोहफ़ा है। आप सरकार को जो मिराज की रात अता किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, तो अगर हम भी नमाज नहीं पढ़ते तो हम भी इस तोहफ़े को ठुकरा रहे हैं और हजूर अलैहिस्सलाम को हम अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ये कितना बुरा अमल होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, तो हम नमाज पढ़ेंगे तो हुजूर को सुकून पहुंचाएंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मतलब हम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो नमाज, और फिर देखिए मेराज की रात वापसी पे हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने कितना हम पे करम फरमाया। नमाज़ें तो 50 मिली थी, नमाज़ें 50 मिली थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वापसी पे जब मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तवील सफ़र पे आप अल्लाह की बारगाह में हम कलाम हुए हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह से कोई तोहफ़ा भी लेकर आए हैं? हजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत तो बड़ी लाडली, बड़ी नाजो न्याज वाली होगी, तो वो 50 नमाज़ें तो नहीं पढ़ सकेंगी, लिहाजा आप वापस जाएं अल्लाह की बारगाह में, नमाज़ें कम करके लाएं। मुख्तसर ये कि 50 से 45 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार वापस लौटा कर हजूर को 45 माफ़ करवा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी कह रहे हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 भी पढ़ना बड़ी मुश्किल है, एक बार फिर जाइए। अगर हम में से होते तो शायद कोई मिन्नत माजरा को पाँव पकड़ के हुजूर के एक बार फिर भेज देते कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार फिर चक्कर लगाएं ताकि ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि नहीं, बार बार जाने से मुझे अब अल्लाह की बारगाह से हया आती है।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ہم نے 50 دی تھیں اور ہم نے 50 سے 5 جو ہے باقی رہ گئی، 45 معاف ہو گئیں، لیکن حضور نے فرمایا آپ کا امتی جو باجماعت 5 نمازیں ادا کرے گا ہم اسے ثواب 50 نمازوں کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 50 سے 5 نمازیں، اندازہ لگائیں کہ اگر 50 ہوتی تو نہ ہم کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ ہم کسی کام کاج کے لائق تھے رہتے، ہم سے کوئی کام کاج بھی نہ ہو پاتا، کیونکہ ایک نماز پڑھنی تھی، دوسری کا وقت ہو جانا تھا، پہلی ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری کا شروع ہو جانا تھا۔ تو کہاں 5 سے 50 نمازیں، 5 ہم سے پڑھنا مشکل ہے تو ہم 50 کیسے پڑھ سکتے تھے؟ تو نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، جسمانی سکون ملتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، نماز سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ انسان کو روحانی قوت عطا فرماتا ہے، جسمانی قوت عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی بیٹا، اپنی ہی اولاد، اگر ہم اسے کوئی کام کہیں اور وہ ہمارے کہنے پہ عمل نہ کرے، اور بار بار اگر اسے ایک ہی کام کہا جائے اور وہ کام نہ کرے، تو آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے پہ، اولاد پہ کتنا غصہ آتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سختی سے اسے مار پیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ میرا کام میں نے تجھے کئی بار کہا ہے اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو نماز تو ہر روز 5 بار صدا دی جاتی ہے، بلکہ اب تو یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ ایک نماز کے لیے اذان تو دی جاتی ہے، بعد میں اعلانات بھی کیے جاتے ہیں بھی جماعت کا ٹائم ہو گیا، آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اگر ہم اذان سن کر نماز کے لیے تھوڑا وقت نکال لیں تو دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو یہ ماشاءاللہ 10-12 ادھر دکاندار ہیں، اگر نماز کے وقت یہ سارے آئیں، ہر دکان پہ 1 2 3 آدمی ہوتے ہیں، کسی ایک کو وہاں دکان پہ اگر بند نہیں کر سکتے تو کھڑا کرائیں، اور نماز کے لیے اگر ہم آ جائیں تو ہر نماز پہ 5-10 لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اکیلے نماز پڑھنا پڑتی ہے، مجھے اکیلے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ تو یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے، کتنی بادی بھی ہو اور ماشاءاللہ دکاندار بھی ہوں، اور پھر وہ نماز نہ پڑھنے اور جماعت بھی نہ ہو سکے، تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس عظیم نماز کے تحفے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے ادا کر